حاضر سروس فوجی دکھایا گیا، ایک یونیفارم پہنا ہوا تھا پورا. اب میں یہ آپ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ یہ ٹریگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلز کی طرف سے ہوا ہے، یہ کیا چکر تھا اور کیا ہے یہ؟ اچھا، یہ آپ کے اصل میں پہلا سوال اور دوسرا سوال دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جس خبر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر 2023 میں ایک بندہ تھا اقبال علی نام کا، اور یہ جو اقبال علی تھا اس نے پریٹینڈ کیا کہ میں ایک میجر ہوں، اور یہ چرس لے کر جا رہا تھا، اور اس کو پھر کے پی پولیس نے پکڑا اور اس کو لے کر آئے. باقاعدہ پریس کانفرنس کروائی گئی، اس میں اقبال علی نے خود اعتراف کیا کہ میں نے جعلی فوج کی وردی پہنی تھی. اب یہ جو 2023 کا کلپ ہے اس کو انٹرسٹنگلی کل کے دن پورے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، اور کوئی عام شخص وائرل نہیں کرتا، باقاعدہ تحریک انصاف سے جو وابستہ صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ اس کے کلپس لگاتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں. یہ جو خبر ہے یہ ایسے نہیں پھیلی، بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسی چیز کا ریئیکشن تھا کہ جو سہیل افریدی صاحب سے سوالات کیے گئے کہ جی چرچ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں اور اس طرح کے جو سوال ہوئے، تو پی ٹی آئی نے اس کے جواب میں اس فیک نیوز کو جینون نیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دیا. اب یہ جو پورا واقعہ ہے اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمارے سامنے کھلتی ہے، وہ یہ کھلتی ہے کہ ماضی میں ہماری سوچ یہ تھی کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ ایسے فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، اچانک انٹرنیٹ پہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کو جعلی خبر مان کر اس پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن کل جو یہ واقعہ ہوا اس سے ایک چیز کم از کم ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیک نیوز کو بائی ڈیزائن پھیلاتے ہیں. اور یہ یہاں پر جب میں بات کروں نا جتنے بھی لوگ ہیں اس میں یہ نہیں کہ آپ وہ ملینز آف فالوورز والے یوٹیوبرز کو دیکھیں کہ جی وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیچے جو ایک فٹ سولجر ہے، وہ بندہ جس کے سوشل میڈیا پر 10 فالوورز ہیں یا 15 فالوورز ہیں، وہ بندہ جو کہ اپنے آفس یا یونیورسٹی کے واٹس ایپ گروپس میں ہے، وہ بھی جانتے بوجھتے اس چیز کو پھیلاتا ہے. تو ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا. سب کو پتہ ہے کہ وہ جی فیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کوئی حاضر سروس میجر نہیں ہے، لیکن یہ سب جانتے بوجھتے یہ چیز پھیلا رہے ہیں. یہ جو فینومینا ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قوم کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ فیک نیوز کو پھیلانا اپنے لیے حق سمجھتا ہے. اور یہ جو سوچ ہے یہ بھی ہم نے بنیادی طور پر خان صاحب نے پلانٹ کی تھی کہ وہ جب میں بھی پی ٹی آئی میں تھا تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ جہاد کر رہے ہو اور اس کے لیے جو بھی آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے آپ کرو گے اور آپ نے بس وہ کرنا ہے. تو اب اس طریقے میں کیا ہے کہ فیک نیوز بھی اس کا ایک باقاعدہ ایک بائی ڈیزائن حصہ بن چکی ہے. تو آپ جتنے مرضی فیکٹ چیک کریں، میں ادھر بیٹھ کر بتاتا ہوں کہ جی یہ فیک نیوز ہے، چینلز پر چلتا رہے، لیکن وہ جو پیروکار ہیں وہ ان میں جھوٹ کو پھیلانے والا، جھوٹ کو شیئر کرنے والا، جھوٹ کو پڑھنے والا اور جھوٹ پر یقین کرنے والا، مطلب وہ بندہ جو کہ خبر کو دیکھ رہا ہے اور اس کو سچ مان رہا ہے، وہ بھی دل میں جانتا ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ میں اس کو سچ ہی مانوں گا، میرے مائنڈ سیٹ میں وہ چیز سچ ہے، حالانکہ میں دل سے جانتا ہوں کہ چیز فیک ہے. یہ والا مائنڈ سیٹ آ چکا ہے. اب جہاں تک دیکھیں چرچ کی بات آ گئی، ہماری لاسٹ شو میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے آپ کے سامنے ایک پورا سینیریو رکھا تھا کہ وادی تیرہ میں ہزاروں لوگ ہر ہفتے چرچ کے گردہ میلہ میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ ضلع خیبر وہی ایریا ہے جہاں سے سہیل افریدی صاحب کا اپنا تعلق ہے. اور جتنے بھی پاک فوج کے خلاف سیاستدان آج کل بول رہے ہیں ان کا اگر آپ تعلق دیکھیں تو وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا میں انہی اضلاع سے آپ کو ملیں گے جہاں پر اسمگلنگ ہے، جہاں پر منشیات فروشی ہے، جہاں پر اس طرح کا جو انلیگل ٹریڈز ہیں وہ وابستہ ہیں. آپ ان میں جو مین ایریاز کون کون سے ہیں جی، ضلع خیبر ہے، یا آپ کو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے کوئی مل جائے گا، یہاں باجوڑ سے مل جائے گا. آپ کو کبھی مردان سے کوئی پی ٹی آئی کا سیاستدان فوج کے خلاف بولتا یا آپریشن کے خلاف بولتا نظر نہیں آئے گا. چارسدہ سے کوئی نہیں بولے گا. آپ مطلب جو مین سینٹرل خیبر پختونخوا ہے وہاں سے آپ کو یہ بندے نہیں ملیں گے. اب یہاں پر یہ جو پوری انہوں نے ایک ڈسکشن کی، اس کی ایک ہسٹری ہے. ایک تو یہ کہ پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے سہیل افریدی کے آنے پر خود انہوں نے ذکر کیا، چرچ والی بات انہوں نے کی. بطور صحافی اب محسن بلال صاحب کا تعلق میرے ادارے سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اطلاعات پنجاب کوئی بھی الزام لگاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن پوچھ سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ محسن بلال صاحب نے خود سے ایک سوال جنریٹ کیا اور ان سے پوچھ لیا. یہ تو وزیر اطلاعات پنجاب نے عظمیٰ بہاری صاحبہ نے بات کی تھی، انہوں نے اسی کے اوپر کہا کہ سہیل افریدی صاحب اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن. تو یہ کوئی ایسا میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی غلط سوال کیا یا کوئی پلانٹڈ سوال کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں محسن بلال صاحب کو باقاعدہ زدوکوب کیا گیا، ان کو وہاں پر مارا گیا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فروغ بھائی کہ محسن بلال صاحب ہمارے ادارے سے تب وابستہ ہوئے جب ان کو پنجاب گورنمنٹ نے نکلوایا تھا پچھلے ادارے میں جہاں پر ان کی جاب تھی. وہاں پر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اطلاعات صاحبہ سے ایک مشکل سوال کیے تھے، اس کے نتیجے میں ان کو نکالا گیا. پھر کل باقاعدہ ہم نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، اس میں محسن بلال نے مریم نواز صاحبہ سے سخت سوال کیا، انہوں نے مائنڈ کیا. میاں شہباز شریف صاحب سے سخت سوالات کیے، حمزہ شہباز سے سخت سوالات کیے، اور پوری جو فیاض الحسن چوہان صاحب جو ان سے بڑے سخت سوالات کیے کہ جی آپ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، آپ نہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کو عمران خان نے وزیر بنایا. کوئی بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا جسے وہ سوال نہیں کرتے. لیکن یہاں پر جیسے انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہہ دیا جی یہ نسل پرستی آ رہی ہے کہ آپ نے سوال کیا. کیا چرچ اس علاقے کا مسئلہ نہیں؟ مطلب وہاں کی لٹرلی آپ کے پاس ویڈیوز ہیں. ابھی تک ہم نے کوئی ایک بیان نہیں سنا سہیل افریدی صاحب سے کہ اس علاقے پر ہم منشیات فروشی کے اوپر قابو پانا چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے، اور وہ کر بھی نہیں سکتے. ہم نے ویڈیوز چلائی ہیں، تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، کر بھی نہیں سکتے. فروغ بھائی دیکھیں بات یہ کہ ایک علاقے کی جو پوری اکانومی ہے وہ اسی چیز سے وابستہ ہے. تو وہاں کے لوگ جو اپنے نمائندے بنائیں گے وہ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے بنائیں گے نا کہ یہ کم از کم ان چیزوں کی پروٹیکشن کرے گا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اب ایک علاقے میں اب جو ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ بے شک چلا دیں کہ 10 سے 20 ہزار بندہ کھڑا ہے
اور وہاں پر وہ ایک چس بیچ رہی ہیں, تو کیا اس کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے؟ اور پھر دیکھیے ایک اور چیز, اب آج سہیل افریدی صاحب جو سے ہیں, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے یہ منشیات والا سوال کیا اور اس سے بین الصوبائی ہمہ آہنگی کو بڑا نقصان پہنچا. اب آپ دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے وہ پنجاب حکومت پہ الزام نہیں لگاتی؟ کیا وہ مسلم لیگ نون کو چور, کرپٹ, ڈاکو, ڈکیت ہر چیز نہیں کہتی؟ اس سے کبھی آج تک بین الصوبائی ہمہ آہنگی کو فرق نہیں پڑا, لیکن ان سے سوال ہو گیا تو بین الصوبائی ہمہ آہنگی کو جو ہے خطرہ ہو گیا. اب یہ پورا جو ایک آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے لاہور کا جو وزٹ ہے, اور پورا یہ ایک ہی سینیریو کی کنٹینیویشن ہے جو ایک بنگلہ دیش کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. وہ جو آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ شیخ مجیب الرحمان والی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نصر حاضر کے شیخ مجیب بن چکے ہیں اور ادھر جی یحییٰ خان کی حکومت ہے اور یہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے بیانیے کو ایک ایکسٹریمزم پر لے کر جانا ہے, اور پی ٹی آئی کا جو جینون سپورٹر ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ان سے اب متنفر ہو رہا ہے. متنفر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب عام لوگ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ روڈز کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی جب بھی وہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ایک پرانا ورکر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے ڈسٹینٹ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کو اپنی کنٹینیویشن کے لیے ہمیشہ ایک نئی آڈینس کی ضرورت رہتی ہے. اب ان کے پاس جو ایک بہت بڑا ایک لوگ موجود ہیں وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے سپورٹرز ہیں, کیونکہ منظور پشتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-1.5 سال سے وہ منظر عام سے غائب ہیں اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. اور چونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی اس ٹائم موجودہ لیڈرشپ ہے جو صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے, ان سب کا تعلق ساؤتھ کے پی سے. ساؤتھ کے پی میں پی ٹی ایم کی کافی زیادہ اکثریت موجود تھی, ان کی آڈینس بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے چونکہ اپنے الیکشن کے لیے ووٹ اکٹھے کرنے ہیں, تو اب بجائے اس کے کہ یہ پی ٹی آئی کی آڈینس کے اوپر فوکس کرتے جو کہ ناراض ہو رہی ہے, انہوں نے اب نئی آڈینس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. پی ٹی ایم کی آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انٹر پروونشل ہارمونی کے اوپر باتیں کریں, آپ جان بوجھ کے زبردستی ایک ایسا بیانیہ بنائیں کہ پنجاب یہ کر رہے ہیں اور پنجاب وہ کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پچھلے دن سہیل افریدی صاحب کے منہ سے سلپ آف ٹنگ بھی ہو گیا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں ہمیں حصہ نہیں دیا گیا, یا آپ دیکھیں 2018 سے ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں حصہ نہیں دیا جا رہا, اور آپ اندازہ کریں کہ 2022 تک تو عمران خان خود وزیر اعظم تھے. تو پھر یہ جو 4 سال آپ کو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ نہیں ملا, تو پھر اس کا تو عمران خان ذمہ دار ہے, لیکن اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے. تو وہ پورا ہر چیز کو توڑ مروڑ کے عوام کو کنفیوز کر کے, اب ان کی جو مین پریورٹی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے پی ٹی ایم کی آڈینس کو لے کر آنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ایگزسٹنگ آڈینس ہے وہ اب تھک رہی ہے, وہ ڈرائی ڈاؤن ہو رہی ہے, اور وہ اب ہمارا اس طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہی. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے رپورٹر جو محسن بلال ہیں یہ آدھے مجرم ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, لیکن پی ٹی آئی نے اس دفعہ تھوڑا سا ان کے ساتھ زیادہ سخت سلوک کر دیا. اور دوسری بات جو آپ کی مجھے سمجھ آئی, میرے لیے بڑی الارمنگ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کو بیوقوف بنانا, کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں اگر سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے دوسرے سپورٹران کو بیوقوف بنانے کے لیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف نہیں ہے, یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں اور دیکھنے والے کو پتا ہے جھوٹ ہے لیکن پھر بھی پھیلا رہے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اس چیز کے اوپر میں نے بہت ان ڈیپتھ ریسرچ کی. میں واقعتاً یہی سمجھتا تھا, میں کہتا تھا کہ یار ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے معصوم ہیں کہ وہ یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کا جعلی کنٹینٹ دیکھ کر وہ اس کے اوپر یقین لا رہے ہیں, لیکن یہ چیز ہے ہی بالکل مختلف. اور اس کا مجھے کیسے پتا چلا, میں نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی اے آئی جنریٹڈ مواد بناتی ہیں, اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے ہی آتی ہیں, کئی دفعہ مسلم لیگ نون سے بھی آ جاتی ہیں, باقی پارٹیاں بھی یہی کام کر رہی ہیں, پی ٹی آئی اکیلی نہیں کر رہی. لیکن پی ٹی آئی کا اسکیل بہت زیادہ ہے, بہت بڑے پیمانے پر کرتے ہیں, باقی ذرا چھوٹے اسکیل پر کرتے ہیں. لیکن اب ان کی کوئی بھی ویڈیو آتی ہے, کوئی بھی مواد آتا ہے, تو 1 سیکنڈ کے اندر پی ٹی آئی کے سارے فالوورز شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو جی اس ویڈیو کے اندر فلانے فریم کے اندر فلانے میگا پکسل کے مائکرو پکسل کے اندر جو ہے نا یہ چیز ایسے پڑی ہوئی. اور ایسے اکاؤنٹس ہیں کہ کسی کے 3 فالوورز ہیں, کسی کے 4 فالوورز ہیں, لیکن ان کو پوری عقل اور سمجھ. لیکن وہی جو اکاؤنٹس ہیں وہ جب ادھر آئیں گے وہ کہیں گے جی دیکھیں کے پی پولیس نے فوج کا حاضر سروس میجر پکڑ لیا, وہ ڈرگ سپلائی کر رہا تھا. تو کوئی بھی ان میں سے جو بندہ ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. ہمارے لوگ جان بوجھ کر ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں, اور آپ ان کو جتنا مرضی فیکٹ چیک کر لیں ان کا جو قواعد ہے وہ سفید ہی رہے گا, آپ اس کو کالا نہیں کر سکتے. آپ کوشش کر کے دیکھ کلٹی ڈیولپ ہو چکا. جی.